استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے فصاحت و بلاغت اور تشبیہ وغیرہ کے بارے میں۔ تو فصاحت سے مراد یہ ہے کہ لفظ یا، یہاں پہ یا الف سے مسٹیک ہو گیا، یا ہے، یا محاورے یا فقرے کو اس طرح بولا یا لکھا جائے جس طرح مستند اہل زبان لکھتے یا بولتے ہیں۔ یعنی فصاحت اس کو کہیں گے جب وہ جس طرح اہل زبان لکھتے اور بولتے ہیں، جب وہ اس طرح لکھا جائے، قاعدے کے مطابق لکھا جائے دوسرے لفظوں میں، تو وہ کلام فصیح ہوتا ہے۔ تو فصاحت کا تصور زیادہ تر سماعی ہوتا ہے، یعنی فصاحت کا تعلق زیادہ تر سننے سے ہوتا ہے، اور سننے ہی سے، کلام کو سننے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کلام فصیح ہے یا غیر فصیح ہے۔ تو بلاغت کے معنی تیز زبانی کے ہیں۔ کلام میں جن علوم کے ذریعے سے بلاغت کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، یا جن علوم سے بلاغت پیدا کی جاتی ہے، ان علوم کو علوم بلاغت کہا جاتا ہے۔ وہ علوم کیا کیا ہیں؟ ایک ہے علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیہ۔ ان علوم کے ذریعے سے کلام میں بلاغت پیدا کی جاتی ہے۔ تشبیہ، تو تشبیہ کے معنی ہیں مشابہت کے ہوتے ہیں۔ جب کسی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مل کر طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال ابھی میں نثر میں بھی دوں گا اور شعر میں بھی دوں گا۔ اس مشترک وصف کو جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ اب ادوات تشبیہ یا ادوات تشبیہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ ان سے مراد یہ وہ الفاظ ہیں جس کا استعمال ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے میں کیا جاتا ہے۔ اب تشبیہ کی مثال دیکھیے آپ، میر تقی میر کا بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں ہستی اور نمائش یہ مشبہ ہوئے، کیونکہ ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ہستی کو اور نمائش کو۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلے مصرعے میں ہستی کو حباب سے اور نمائش کو دوسرے مصرعے میں سراب سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو حباب اور سراب دونوں مشبہ بہ ہوئے، اور جو سی اور سی ہے یہ ادوات تشبیہ کہلاتے ہیں یا ہوئے۔ اور جو اس میں خوبصورتی، جو اس میں دوسرے لفظوں میں آپ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے آپ نے کہا کہ زید چاند کی طرح ہے، تو اس میں زید مشبہ ہوا اور چاند یہ مشبہ بہ ہوا، کیونکہ زید کو تشبیہ دیا جا رہا ہے چاند سے، اور اس میں جو کی طرح ہوا یا مثل ہوا یہ ادوات تشبیہ کہلاتے ہیں، اور جو اس میں خوبصورتی پائی جا رہی ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ ہوئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔